اب میں درخواست گزار ہوں تحریک انصاف پاکستان کے ممبر صوبائی اسمبلی جناب سربلند خان صاحب وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے آج کے اس کنونشن سے خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ بیٹھے ہوئے تمام علماء، عالم تحفظ ختم نبوت کے تمام اکابر، اور یہ ایک بہت عالمی بہت بڑی تنظیم، ان تمام علماء اور تنظیم کے تمام اکابر کو میں تہ دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کام وہ سر انجام دے رہے ہیں اس فتنے کے دور میں، کہ جہاں مختلف رنگوں میں مختلف طریقوں سے اسلام کو کمزور کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ یہ ایک نیشنل لیول پہ نہیں ہے، عالمی لیول کے اوپر یہ سازش ہو رہی ہے۔ دنیا میں دو ممالک مذہب کے نام پہ بنے ہیں، ایک اسرائیل جو ہے وہ بنا ہے یہودی کے نام پر، اور پاکستان بنا ہے اسلام کے نام کے اوپر۔ اب اسرائیل یہ سازش کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر یا اسلام میں کہیں بھی کوئی ڈینٹ پڑتا ہے، کہیں بھی کوئی زخم پڑتا ہے اسلام کو، تو یہودی اس کے بیک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو قادیانی ہے، جب غلام مرزا قادیانی نے یہ شروعات کی تھی تو اس وقت انگریزوں نے اس سے وفاداری کا حلف لیا تھا، اور اس نے خود کہا تھا کہ میں خود ساختہ پودا ہوں۔ جو برطانوی سامراج نے اس کو لگایا، اور ان کے جو ایمان کا حصہ ہے کہ جہاد ختم ہو چکا، تو یہ وہ اسلامی بنیادی کھوکھلا کرنے کی سازش تھی اس زمانے میں جب یہ قادیانی منظر عام پہ آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں اور قیامت ایک ساتھ اس طرح ہے کہ میرے بعد صرف قیامت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ اس میں کوئی مسلمان کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے یا ہو سکتا ہے۔ یہ ہم سب کا ایمانی حصہ ہے۔ اگر ہم اس سے مبرہ ہو گئے، اس میں لچک اور کمی ہم نے بتائی، جو میرے بھائی نے کہا کہ کسی قانون سازی کے ذریعے، تو کوئی قانون ہے ہی نہیں، نہ ہم مانتے ہیں ایسی کسی قانون کو، جو انگریز یہودی سازش کر کے پاکستان کے اندر ان کے جو ایجنٹ بیٹھے ہیں اسمبلی میں آ کر اس میں کوئی ترمیم کرے یا اس میں کسی قسم کی سازش کرے۔ انشاءاللہ تعالی ہم کھڑے ہیں، جو صوبائی اسمبلی کا ممبر بطور تحریک انصاف کے ممبر کے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ایم کے ایم کے، ہم نے کل پرسوں بھی ایک میٹنگ تھی ہماری، اتفاقیہ تھی، لیکن اس میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ انشاءاللہ ختم نبوت کے حوالے سے صوبائی اسمبلی سندھ میں بھی انشاءاللہ قرارداد لے کر آئیں گے۔ ہم ڈاکہ ڈالنے کبھی کسی بھی طریقے سے نہیں دیں گے مولانا صاحب، ہم بالکل کھڑے ہیں۔ میں ایک گزارش کر رہا ہوں، یہ ختم نبوت کی جتنی بھی ہماری کانفرنس ہوتی ہے وہ ہر ضلع کی سطح پہ ہونی چاہیے، پورے پاکستان کے سندھ کے ہر ضلع کے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ مختلف طریقے سے سادہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے مکمل مختلف ذرائع انہوں نے پیدا کیے ہیں۔ پڑھا لکھا آدمی ہے تو اس طریقے سے، ان پڑھا آدمی ہے تو دوسرے طریقے سے، اور بھی کئی تنظیمیں، کئی لوگ ہیں جو گمراہ کر رہے ہیں، گور شاہی وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم نے یہ علم کی روشنی ہر جگہ پہنچانی ہے۔ حالیہ دنوں میں میرے ڈسٹرکٹ کیماڑی بلدیہ ٹاؤن میں ایک سالگرہ کے موقع پر قادیانیوں کا بڑا اجتماع ہوا، کوئی تقریباً 2-3 مہینے پہلے ان کا کوئی سالگرہ تھی، اور میں تقریباً 25 سال سے ختم نبوت
کی جو تنظیم ہے اس کا حصہ ہوں 25 سال سے الحمدللہ. جب میں جو جوان تھا، اب تو بھی جوانی کی وہ ہے سٹیج پہ 40 سے اوپر ہو گئے، جب 25-20 سال کا میں تھا تو میں ممبر تھا. تو جب وہاں پر یہ کانفرنس ہوئی سالگرہ کے موقع پہ، تو مجھے جب پتہ لگا وہاں ختم نبوت کے جو لوگ ہیں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا بطور MPA تحریک انصاف کے. تو میں نے جا کے ڈپٹی کمشنر کیماڑی سے بات کی. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب ان کی تبلیغ پہ، ان کی تدریس پہ یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ مسجد سے مشابہ نہیں کر سکتے، یہ اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے، اپنا اجتماع نہیں کر سکتے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیسے ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ تو ڈسٹرکٹ کیماڑی کے ڈپٹی کمشنر، ان کی انتظامیہ حرکت میں آئی. میں SSP کیماڑی کے پاس گیا. اس کے بعد DIG ساؤتھ جو تھا ان کے پاس ہم نے وہ تمام چیزیں بھیجی. میں نے کیماڑی کے ڈپٹی کمشنر سے ختم نبوت والوں کی میٹنگ کروائی. تمام علاقے کے تحفظات، اسلامی جو قانون ہائی کورٹ کے ڈیسیجن جو تھے، کیونکہ پاکستان تو آپ کو پتہ یہ بہت سارے لوگ ابھی بھی یہ مائنڈ رکھتے ہیں کہ بھئی قانون کے تحت چلیں گے. جی قانون یہ کہتا ہے کہ اس کو اجازت نہیں ہے. تو پھر الحمدللہ ہم نے وہ قادیانیوں کا جو مرکز تھا اس کو سیل کروایا آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ ثم الحمدللہ. وہ جو فتنہ تھا عورتوں کے ذریعے، پیسوں کے ذریعے، باہر بھیجنے کے ذریعے، جو لوگوں کو ہمارے بلدیہ کیماڑی میں لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا، اس کو رکوایا ہے. لیکن یہ رکوانے کا صرف یہ ایک ذریعہ نہیں ہے، علم کی روشنی بھی لے کے جانی ہے ان کے پاس. ان کو بتانا ہے کہ ہمارا ایمان کا حصہ کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قرآن و حدیث کے ذریعے ان کو بتانا ہے، علماء کے ذریعے ان کو بتانا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نبیوں والا کام اس امت کے حوالے کیا ہے، ہمارے حوالے کیا ہے. ہم اب دائی بن کے دعوت تبلیغ کرتے ہوئے ہر آدمی، ہر انسان، ہر مسلمان کے پاس ہم نے جانا ہے. نہ صرف ہم نے اس ڈاکوؤں کو ڈاکہ ڈالنے سے روکنا ہے، ہم نے دین اور اسلام کی خدمت بھی کرنی ہے. گھر گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے اسلام کا میسج، پیغام پہنچانا ہے. نہ صرف وہ بلکہ ہم نے جو ڈاکہ ڈالنے والے ہیں مختلف شکلوں کے اندر، مختلف رنگوں کے اندر، مختلف ہولیوں کے اندر، بڑے بڑے عہدیدار بیٹھے ہوتے ہیں بڑے بڑے اداروں کے، ان کو ہم نے نقب ڈالنی ہے تاکہ وہ اس چور دروازے کے ذریعے ہمارے مسلمانوں کو یہ ڈینٹ نہ ڈالے، یہ ضرب نہ ڈالے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر کوئی آنچ نہ آئے. آپ دیکھتے ہیں عالمی سطح کے اوپر کوئی نہ کوئی وہ ایسی حرکت کرتے ہیں، ہمیں چیک کرنے کے لیے کیا ان میں ہے وہ محبت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام کی ہوتی تھی. جب کوئی گستاخی کرنے کا سوچتا بھی تھا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام کی تلواریں میان سے نکلتی تھی. دیکھتے ہیں کہ آج لوگ نکلنا چاہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ایمان الحمدللہ زندہ ہے. لیکن مزید ہم نے اس میں ان علماؤں کی قیادت میں، ان کی رہنمائی میں ہم نے ان سے سیکھنا ہے، ہم نے ان سے علم لینا ہے، اور ان کا، ہم سب کا کردار ہے ان کی رہنمائی کے اندر کہ یہ پیغام گھر گھر پہنچائیں کہ آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس مشن کی تحفظ کریں. اور ہماری اور جس پارٹی سے بھی کوئی لوگ ہیں، کوئی پارٹی اگر اس پہ 1% بھی کمپرومائز کرے تو ہم اس کا بائیکاٹ نہیں کریں. چاہے میں ہوں، میں اپنی پارٹی، میرے لیے میرے ایمان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، میرے لیے کوئی چیز نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بڑھ کے میرے لیے کوئی چیز نہیں. میں اپنی پارٹی، اپنی سیاست کو قربان کرنا چاہتا ہوں، یہ وعدہ سب کر لیں. پھر اس کے بعد ہم کھڑے ہو سکنے کے قابل ہیں کہ اپنے مفادات سے ہٹ کے بھی اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، کیونکہ کرنے والی ذات میرے اس رب کی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے اسلام کی ہم نے حفاظت بھی کرنی ہے. اور یہ جو غاصب ہیں مختلف طریقوں سے نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی ان کے حق روکیں گے انشاءاللہ، اور سب مل کے انشاءاللہ دین اسلام کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، عظمت اور وقار اور ان کی
جو نبوت ہے اس پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کا ہم نے ہاتھ روکنا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ تمام ان سے، بہت شکریہ۔